ہمیں کوریج دیتے ہیں، آپ لوگ محبت کرتے ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہر روز پٹرول کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ڈالر جو ہے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ یقیناً اس وقت صورتحال ایسے لگ رہا ہے کہ عدم استحکام ہے ملک میں، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس میں تاجر برادری سخت پریشان ہوئی ہے۔ جب آپ پٹرول کی قیمت اتنی اوپر لے جائیں گے تو پھر آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ تاجر اپنی چیزیں کس طرح سے بیچے گا؟ یہ میرے ساتھ ملک ایسوسی ایشن کے دوست بھی بیٹھے ہیں، میرے ساتھ نان بائی والے بھی بیٹھے ہیں۔ اب انتظامیہ ڈنڈا لے کے ہمارے سروں پہ ہے کہ چیزیں مہنگی نہ کرو، لیکن ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ جب آپ پٹرول کی قیمت رات کو 12 بجے کے بعد اتنی بڑھا دیں گے تو صبح دودھ والا کیسے دودھ سستا بیچے گا؟ میں رانا ثناء اللہ صاحب سے مخاطب ہوں کہ ٹھیک ہے آپ سیاستدانوں کو تو ڈنڈے سے روکیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ڈپٹی کمشنر کے ہاتھ میں ڈنڈا دے کے ہمیں قابو نہ کریں، مہربانی آپ کی۔ ہم اس وقت تنگ آمد بجنگاں بند ہیں، آئے روز تاجروں کو جیل بھیجا جا رہا ہے۔ او بھائی آپ ہمیں بتائیں تو صحیح، بیٹھ کے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات تو کریں کہ دودھ کتنے کا رہا ہے، اس پہ ٹرانسپورٹیشن کیا پڑ رہی ہے، سبزی کیسے آ رہی ہے، فروٹ کیسے آ رہا ہے، کتنا کرایہ آپ دے رہے ہیں۔ آپ کو تو اس وقت کرایہ آسمانوں کو چھو رہے ہیں۔ جو 1 لاکھ کنٹینر لیتا تھا وہ اب 2 لاکھ سے بھی اوپر چلا گیا ہے جو سامان لاتا ہے۔ تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ اگر ہمیں تو پتہ لگا تھا کہ آپ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، آپ تو 30 سال پرانے حکومتیں چلاتے آ رہے ہیں، آپ تو جب آئیں گے تو دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک دم سے ایسے ہو گیا ہے جیسے ملک میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ 1 مہینے میں پٹرول کی قیمت 60 روپے بڑھ گئی، گیس 45% بڑھ گئی، بجلی رکنے کا نام، اور سب سے مہنگی بجلی تاجر خریدتا ہے۔ کمرشلی جو ریٹ ہے وہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس وقت تاجر اپنے ایک دوسرے کو بل دکھاتے ہیں۔ بجلی ہے نہیں ہے مارکیٹ میں، ہر گھنٹے بعد لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، 1 گھنٹہ بجلی ہوتی ہے، 1 گھنٹہ نہیں ہوتی ہے۔ تو حکومت ہم تو سمجھے تھے کہ شاید عمران خان صاحب سے نہیں چل رہی ہے، عمران صاحب بیکار آدمی ہیں، ان کے ساتھ کوئی ٹیم نہیں۔ ہمیشہ ہم جلوس جلسے نکالتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ آپ سے حکومت نہیں چل رہی ہے بھائی، لیکن جو پڑھے لکھے، جو سمجھدار، جو پرانے، جو 30 سالہ پرانے لوگ ہیں، اگر ان سے بھی برا حال ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو برائے مہربانی ان بجلی کے یہ جو پٹرول کی قیمتیں آپ نے بڑھائی ہیں ان کو واپس لیں۔ عمران خان کے پاس کیا گدڑ سنگی تھی کہ 150 پہ روکا ہوا تھا اس نے پٹرول کو، اور آپ نے آتے ساتھ 60 روپے بڑھا دیا۔ آپ تو اس کا مذاق اڑاتے تھے، آپ تو کہتے تھے جی پٹرول ہمیں بتایا جائے، ہم بتائیں گے کہ پٹرول کیسے سستا ہو سکتا ہے۔ تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ او بھائی اس وقت ہر تاجر پریشان ہے، ملک کا ہر شہری پریشان ہے، لیکن تاجر سب سے زیادہ پریشان ہے کہ اس کے پاس اخراجات اب پورے ہونا مشکل ہوں گے۔ آپ اس پر ڈنڈا لے کے کھڑے ہوں گے کہ وہ قیمت نہیں بڑھائے گا تو وہ کیسے سروائیو کرے گا، کیسے چلا لے گا اپنے کاروبار کو؟ تو برائے مہربانی ان بجلی کی قیمتوں کو واپس لیں، گیس کی قیمتوں کو واپس لیں، کوئی طریقہ کار اپنائیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ 50%، 45%، 30% آپ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں؟ بھائی ایسے ملکوں سے ہم تو سن رہے ہیں کہ کہیں سے پٹرول سستا ملتا ہے تو آپ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ کیا پرابلم ہے؟ قوم کو بتائیں کہ یہ پرابلم ہے کہ وہاں سے ہم نہیں لے سکتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا اور ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اور تاجر کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی سڑکوں پہ نکل آئے، اور ہمارے پاس تو اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ میرے دودھ والے دوست بیٹھے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم تو دودھ کی سپلائی بند کر رہے ہیں۔ یہ نان بائی والے کہتے ہیں روٹی پکانا ہم بند کر رہے ہیں، کہ جب 800 روپے آٹا گندم اوپر چلی جائے گی تو پھر یہ 15 روپے کی یا 10 روپے کی روٹی کیسے دیں گے؟ عام دکاندار جس کو آپ کہتے ہیں ٹماٹر سستا دے، پیاز سستا دے، آلو سستا دے، وہ جب ٹرانسپورٹیشن پہ لائے گا کیسے سستا دے دے گا؟ اس سارے کے ذمہ دار یہ موجودہ حکومت ہے۔ ان کو کیا جلدی تھی کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ عمران خان سے سارا کچھ نہیں چل رہا ہے، لیکن یہ تو میرے خیال میں ان کے تو بس کی بات نہیں ہے، یہ تو ہمیں ساری باتیں ہوتی تھیں۔
ان کو چاہیے کہ تاجروں کے ساتھ بیٹھیں, تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں, قوم کو بتائیں کہ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے, یہ کیوں ہم اتنی مہنگائی کر رہے ہیں. عام آدمی اس وقت, اور پہلے ایک وقت ہوتا تھا, اب ذہن نشین کر لیں, ایک وقت ہوتا تھا لوگ چپ ہو جاتے تھے, 10% بڑھ گیا ہے, 5% بڑھ گیا ہے, 15% بڑھ گیا ہے, مہنگائی ہو گئی ہے. اب عام آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ اب روٹی میں نہیں کھا سکتا ہوں, میں بھی سڑک پہ نکل آؤں. تو یہ اس وقت آ گیا ہے. یہ انقلاب کا وقت ہے یا تنگ آمد بجنگ آمد کا وقت ہے. حکومت سے اگر نہیں سنبھل رہا تو کسی اور, کوئی ہمارے پاس ہمیشہ سے وہ معین قریشی, وہ شوکت عزیز, وہ فلانے سارے آتے تھے, ان کے حوالے کریں بھائی, وہ چلا لیتے ہیں, اگر وہ ڈالر کو روک لیتے ہیں. ہمیں تو لگا تھا کہ یہ تو ڈالر کو نیچے 100 روپے پہ لے آئیں گے, ڈالر 200 روپے کراس کر گیا. تو میری گزارش ہے وزیر اعظم صاحب, ہم نے پچھلی حکومت کے خلاف, ایف بی آر کے خلاف, اب ایف بی آر کے لوگوں نے پولیس کے اختیارات پچھلی حکومت نے دیے تھے, وہ استعمال ابھی کرنا شروع ہو گئے. ایف بی آر کے لوگ ڈنڈا لیے تمام دکانوں پہ پھر رہے ہیں کہ جی سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہو. اور بھائی ان پڑھ تاجر نہیں پڑھا لکھا ہے, اس کو کدھر سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ کرتے ہیں. ہمارا جھگڑا ہی پچھلی حکومت سے یہی تھا, انہوں نے ختم کر دیا, انہوں نے شروع کر دیا ہے. میں حیران ہو رہا ہوں کہ ہر ادارہ وہ باہر نکل آیا ہے, اس نے فائلیں اٹھا لی ہیں, وہ کرپشن شروع کر دیا اس نے, جو وہ انکم ٹیکس والے ہیں, وہ دوسرے کوئی بھی ادارہ لے لیں, وہ سارے شروع ہو گئے. ڈی سی صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں تو حیران ہوں کہ اسلام آباد سے کوئی تاجر جیل نہیں گیا. یہ سوچ ہے ہماری. ڈپٹی کمشنر صاحب ہمارے اسلام آباد کہتے ہیں کہ آج تک کوئی تاجر جیل کیوں نہیں گیا. او بھائی, آپ شہباز شریف صاحب سے پوچھیں کیوں نہیں جیل گیا, آپ عمران خان سے پوچھیں کیوں نہیں جیل گیا ہے, آپ اپنے چیف کمشنر سے پوچھیں. او بھائی, آپ نے جیل بھیجنے کے لیے اگر ہمیں آئے ہیں تو آئیں, پھر شروع کرتے ہیں, جیل کا کام بھی شروع کر لیتے ہیں, پھر مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. میں حاضر ہوں, میں کسی چوک میں کھڑا ہو جاتا ہوں, کل یہ نعرہ لگا دیتا ہوں کہ بھائی یہ مہنگائی ہمیں قبول نہیں ہے, اس کو واپس لیں, نہیں تو قوم باہر آ جائے گی, تاجر باہر آ جائیں گے, پھر آپ گرفتار کر کے دیکھ لیں. یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ ہمیں دبانا چاہتے ہیں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. حکومت کو میں, وزیر اعظم صاحب, لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایڈمنسٹریٹر اچھے ہیں, آپ سیاستدان اچھے نہیں ہیں, مجھے اس میں نہیں جانا ہے, لیکن اگر آپ ایڈمنسٹریٹر اچھے ہیں تو یہ نیچے جو لوگ کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ انتظامی افسران جو ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ تو میری دوسرا, جب کوئی احتجاج کرتا ہے, کوئی بھی حکومت ہو, کنٹینر پکڑ لیتے ہیں. وہ بھائی ریڈ زون میں کوئی لوہے کے گیٹ لگا دیں, ہم 50-60 سال ہو گئے ہم یہ بات کرتے ہوئے, کنٹینر پکڑ کے لا کے رکھ دیتے ہیں, تاجر کا نقصان کرتے ہیں, اس کے اندر سامان خراب ہو جاتا ہے, اس کے اندر ادویات خراب ہو جاتی ہیں. آپ یہاں پہ لوہے کے بڑے بڑے گیٹ لگا دیں بھائی, جب مرضی ہوگی کھول لینا, جب مرضی ہوگی بند کر دینا. اسلام آباد کو آپ نے روکنا ہے, 5 راستے ہیں, ادھر گیٹ لگا دیں. لیکن کل آج آپ گیٹ لگائیں گے, آج آپ کنٹینر رکھیں گے تو دوسرا آ جائے گا. لیکن تاجروں کی سے جان چھڑائیں. کبھی کوئی حکومت ہمیں کہتی ہے کہ آپ کہیں جی ہم راستے روک دیتے ہیں. اور بھائی سیاست کا کام ہمارا نہیں ہے, ہمارا کاروبار کرنا کام ہے, اور ہمیں کاروبار میں آسانی پیدا کی جائے. ہمارے کاروبار میں یہ بہت بڑی زیادتی ہے. کوئی ادارہ ملک کا منافع بخش نہیں ہے. سارے کے سارے 600 500 ارب روپے کے خسارے میں آپ کو کہاں سے, یا آپ قرض لے رہے ہیں یا تاجر آپ کو پیسے دیتے ہیں, انڈائریکٹ بھی ڈائریکٹ بھی. ایک تاجر جتنے ٹیکس دیتا ہے, قسم سے میں گن کے بتاؤں تو وہ کنگلا ہو جاتا ہے. وہ اپنے وہ سسٹم چلا رہا ہے, سارے پیسے تو سرکار کو دے دیتا ہے. وہ پتہ نہیں کہاں سے شروع کرتا ہے, کہاں ختم کرتا ہے. شام کو جب گھر جاتا ہے اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے کہ وہ بچوں کے لیے فروٹ لے لے, لیکن ادھر عیاشیاں ہو رہی ہیں, ادھر مفت پیٹرول چل رہا ہے. اور بھائی سارے اداروں سے, میں سارے اداروں سے, چیف جسٹس صاحب پاکستان سے بھی گزارش کروں گا, جو مفت پیٹرول لیتا ہے خدا کے لیے اس کو ختم کر دیں. آپ کی بڑی مہربانی, اس ملک پر رحم کریں, اس ملک کو ختم نہ کریں سارے. اور بھائی میں یہ کپڑے پہنتے 5 دن سے میں نے یہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں, یہ 1500 روپے کا سوٹ ہے, میں اس لیے پہنتا ہوں کہ بھائی میں سادہ زندگی بسر کروں گا تو میرا ملک بہتر ہوگا, میرا گھر بہتر ہوگا. آپ بھی ایسا کریں یار. شہباز شریف صاحب نے بھی 5 لاکھ کا سوٹ پہنا ہوتا ہے, ہمارے وزیر خارجہ نے بھی اور بھائی نہ کریں ایسا اس ملک کے ساتھ مذاق یار. اس ملک کے ساتھ رحم کریں. سادہ کپڑے وہ جو بالکل ہمارے کھاڑی کے بنے ہوتے ہیں, 1500 کے, 2000 کے, 1000 روپے کے, یہ 1500 کا سوٹ ہے. میں کہتا ہوں میں اگر پہن سکتا ہوں تو آپ بھی پہنے. بھائی اس ملک پر رحم کریں, یہ پیٹرول ختم کریں. ایک سرکاری افسر کے پاس
دو دو تین تین گاڑیاں، ان کا سارا پٹرول کدھر سے آتا ہے بھائی؟ ہمارا خون، ہمارا سارا کچھ چوسا جاتا ہے اور وہ عیاشیاں کر رہے ہیں. گھر ان کو ہے، گاڑی ان کو. پھر کہتے ہیں سرکاری لوگ کہتے ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں. او بھائی آپ ٹیکس کدھر دیتے ہیں؟ ہمارے دیے ہوئے ٹیکس سے آپ کو تنخواہ ملتی ہے، اس میں سے لاکھ روپے میں سے آپ 5,000 کٹواتے ہیں یا 10,000، آپ 5 لاکھ کی فیسلٹیاں لے لیتے ہیں. کوئی سرکاری افسر ہمارے بیوروکریٹ 5 ارب کے لگ بھگ تنخواہ لیتے ہیں مہینے کی، 5 ارب سے زائد یہ وہ مراد لیتے ہیں. اور اس ملک پر رحم کریں بھائی، بس کر دیں، خدا کے لیے پیدل جائیں دفتروں میں، چھوڑ دیں یہ کھڑی کر دیں گاڑیاں. اب ایسا لگے گا تاجر کھڑی کر دیں گے. میں خود اپنی گاڑی کھڑی کرنے لگا ہوں، کہیں کیسے جاؤں گا گھر یہ مجھے پتا ہے، لیکن میں پیٹرول قسم سے نہیں ڈلوا سک رہا ہوں. میں مشکل میں چلا گیا ہوں، میں کرایہ دار دکاندار ہوں. اگر میں مشکل میں چلا گیا ہوں تو میرا عام تاجر کس حیثیت میں وہ کام کرے گا؟ وہ کیسے کام کرے گا؟ کیسے سروائیو کرے گا؟ ان کے بچے سب کے باہر پڑھتے ہیں، بڑے بڑے سکولوں میں پڑھتے ہیں. دکاندار کے بچے کو سرکاری سکول میں داخلہ ہی نہیں ملتا ہے. اور بس کریں اس ملک کے ساتھ. میں تو بڑوں سے بھی کہوں گا کہ آپ بیچ میں آئیں، خدا کے لیے اس ملک کو بچائیں. یہ کہاں جا رہا ہے؟ اتنی مہنگائی، اتنا ایک دم سے یہ کیوں؟ یہ کون چاہتا ہے ہمارے ملک کو تباہ کرنا؟ یہ دنیا چاہتی ہوگی. غلطی سے ہم ایٹم بم بنا بیٹھے ہیں تو یہ دنیا چاہتی ہے اس ملک کو ختم کر دیں. اس ملک کے ذمہ داروں کو ذمہ داری کے ساتھ باہر نکلنا چاہیے. قوم کے ساتھ بات کریں، ورنہ یہ قوم آپ مشکل میں ہو جائے گی. یہ قوم باہر نکل آئے گی. اس قوم کو اب سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. مجھے لگ رہا ہے، میں ایمانداری سے بات کر رہا ہوں، میرا آج دل مطلب دکھ کر آ کے میں یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں. پورے 1 کروڑ تاجروں کی نمائندگی کرتا ہوں پورے پاکستان کی. ہر جگہ سے یہی حالات ہیں. ہر تاجر سخت پریشان ہو گیا ہے. گاڑی چلانے والا جو سامان لاتا ہے وہ پریشان ہے، جو سامان خریدتا ہے وہ پریشان ہے، جو بیچتا ہے وہ پریشان ہو گیا ہے کہ 1 مہینے میں اگر یہ حالت ہو گئی ہے تو آگے ہم کیسے چلیں گے؟ تو یہ ہمیں حکومت کو بتانا ہوگا. وزیر اعظم صاحب آپ بتائیں، لیکن ہم پر ڈنڈا نہ چلائیں. قوم پر ڈنڈا نہیں چلایا جاتا. ہمیں زبردستی اندر نہ کیا جائے. ہر روز 5 تاجروں کو 10 تاجروں کو ڈپٹی کمشنر صاحب کس چکر میں جیل بھیج دیتے ہیں؟ انہوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ پیٹرول انہوں نے مہنگا کیا ہے، گیس انہوں نے مہنگی کی ہے، بجلی وہ مہنگی کر رہے ہیں، یہ لوڈ شیڈنگ انہوں نے کر دی ہے. یہ عیاشیوں کی وجہ سے ہو گئی ہے. اس ملک میں جب تک کرپشن پہ سزائے موت کا بل نہ ہو، جب تک چائنا کی طرح، سنگاپور کی طرح ہم ایسا نہیں کریں گے تو قسم سے ہی ہم تباہ ہو جائیں گے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا ہے. کوئی ادارہ مجھے کوئی بتا دے. ایک وابٹا مجھے کہتے ہیں کہ منافع میں جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ ڈبل قیمتیں وصول کرتا ہے، وہ میٹر ڈبل چلتے ہیں. ہم ایک تاجر کا چھوٹی چھوٹی 10x12 کی دکان ہوتی ہے، وہ بیچارہ بتیاں بند رکھتا ہے، اے سی نہیں چلاتا ہے، 20,000 بل آ جاتا ہے، 25,000 بل آ جاتا ہے، 30,000 بل آ جاتا ہے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت وقت ہے. حکومت وقت نے آج تک سسٹم نہیں بنایا ہے، ہمیں قائد اعظم کے اصولوں پہ نہیں چلایا. جو کچھ انہوں نے خواب دیکھا تھا ہم نے تباہ کر دیا ہے بھائی. ہم نے کرپشن کی ہے. وہ ایک پل بنتا ہے 4 ارب اس کا بل بن جاتا ہے، لیکن وہ بنتا ہے 1 ارب میں ہے. پتہ نہیں 3 ارب کس کے جیب میں ڈل جاتا ہے. یہی سڑکیں بنتی ہیں، ان پہ یہی حال ہو رہا ہے. تو کب کون روکے گا یار؟ کوئی تو مسیح آگے آ جائے، کوئی تو اس ملک کو سنبھال لے، کوئی تو کہے کہ بھائی میں کرپشن پہ کوئی تو ایسا انقلاب لے آئے کہ کرپشن کوئی بندہ نہ کر سکے. جب کرپشن رک جائے گی ہر بندہ خوشحال ہو جائے گا. یہ پیٹرول آج میرے خیال میں پتہ نہیں 50 ارب کا پیٹرول مفت ملتا ہے. یہ کتنا، میں تو اتنا وہ باریکی میں نہیں گیا ہوں کہ کتنا کون لوگ مفت لیتے ہیں. سب تمام اداروں سے، آرمی چیف سے بھی میں گزارش کروں گا وہاں بھی اخراجات کم کریں، یہاں بھی اخراجات کم کریں، ہماری عدالتیں بھی اخراجات کم کریں، ہماری حکومت بھی اخراجات کم کرے. جب تک وہ گھر کبھی نہیں چل سکتا ہے جس کے اخراجات زیادہ اور آمدن کم ہو. وہ ملک کیسے چل سکتا ہے جس کے اخراجات، جس کا روزانہ کا سود آپ اربوں روپے میں دیتے ہوں؟ ہر روز کا سود آپ پتہ نہیں 10-15 ارب روپے سود ادا کرتے ہیں. قرضے لے کے آپ قرضے اتار رہے ہیں. تو پھر ہمیں کسی میٹرو کی ضرورت نہیں ہے، کسی موٹر وے کی ضرورت نہیں ہے یار. سائیکلوں پہ جائیں گھر، ہمیں پیدل چلیں، ہمیں ٹھڈے لگیں، ہم گر پڑیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں مقروض نہ ہو یار. ہمیں تنگ نہ کریں باہر والے. ہمیں یہ نہ کہیں کہ پیسے دے دو. IMF FBR بیٹھا ہے، جو IMF کہتا ہے وہ مان لیتا ہے. کیوں؟ کہ ان کے آگے یہ غلام ہو گئے ہیں. لیکن وہ خود عیاشیاں کر رہے ہیں جو ان کی بات مان لیتے ہیں.
عام آدمی کو انہوں نے مشکل میں ڈال دیا. تھینک یو ویری مچ. میں گزارش کروں گا دودھ کے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, آپ بات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈی سی صاحب کو ہم نے اس سے پہلے اپلیکیشن دے چکے ہیں ریٹس کے حوالے سے. ہم نے مارچ میں جو ہے وہ ریٹس کے حوالے سے ڈی سی صاحب کو اپلیکیشنز دی ہیں کہ ریٹس کو آپ نظر ثانی کریں, لیکن انہوں نے بالکل بھی اس طرف خاطر خواہ کوئی توجہ نہیں دی. میں نے پرسنلی ان کو جو ہے میسج بھی کیا ہے اس بارے میں کہ فارمز کی جو پروڈکشن ہے, کاسٹ آف پروڈکشن ہے, اس کو چیک کریں. فارمرز کے بہت زیادہ مسائل ہیں. ہمارا فارمرز جو ہے وہ پس رہا ہے. اس وقت ڈیری کے سیکٹر سے ہمارے 4 کروڑ لوگ جو ہے وہ ڈیری کے سیکٹر سے جو ہے وہ اپنا روزگار کما رہے ہیں, 4 کروڑ لوگ. اور یہ دوسری کمپنیاں اور ہمارے جو ہے وہ ایسے ادارے ہیں جو کسی لابی کے ذریعے کام کر رہے ہیں کہ ڈیری فارمرز کو اور ہمارے دودھ کے بزنس کو کیپچر کیا جائے. لیکن انشاءاللہ عز و جل ہم ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. ہمیں اپنے بچوں کا رزق عزیز ہے, ہم اپنی جان دے دیں گے, لیکن انشاءاللہ ڈیری سیکٹر پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. ڈی سی صاحب سے اس سے پہلے ہم ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ آپ ریٹس کی نظر ثانی کریں. ایک ہفتے میں 2 دفعہ جب پیٹرول بڑھتا ہے تو یہ کون سی سائنس ہے؟ ڈی سی صاحب ہمیں بتائیں کہ ہم دودھ کا ریٹ نہ بڑھائیں. کوئی آپ کے پاس ایسا لاجک ہے, ایسا الجبرے کا کوئی سوال ہے جو حل نہیں ہو رہا تو وہ ہمیں بتائیں. ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ جب پیٹرول بڑھتا ہے تو ہر چیز بڑھتی ہے. کیسے حکومت سے جو ہے وہ 45% جو ہے گیس بڑھا دی, بجلی کا جو ہے وہ روز بروز ریٹ بڑھا رہے ہیں. جب حکومت سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی تو تاجر کیسے کنٹرول کرے گا؟ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا لاجک ہے تو ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس پہ کام کریں اور اس طرح ہم سستا دودھ عوام کو دیں. ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا جب ریٹس کم ہوتے ہیں تو ہماری چیزیں زیادہ بکتی ہیں, ہماری سیل زیادہ ہوتی ہے, لیکن ہم نے شام کو اپنے بچوں کے لیے رزق لے کے جانا ہوتا ہے, لہٰذا نقصان میں ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ جب قیمتیں پیٹرول کی بڑھیں گی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کی قیمت ساتھ ساتھ بڑھنی ہے. ستمبر 2021 میں ہمیں ریٹ دیا گیا 140 روپے دودھ کا, جس وقت پیٹرول کی قیمت 111 روپے تھی. آج پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ ڈبل ہو چکی ہے. اس لحاظ سے پیٹرول کی قیمت کے لحاظ سے پیٹرول اس وقت سستا تھا اور دودھ مہنگا تھا. دودھ 140 روپے لیٹر تھا اور پیٹرول جو ہے 111 روپے لیٹر تھا. اگر آج پیٹرول جو ہے وہ آپ کا مہنگا ہے اور دودھ سستا ہے, اس کی کیا لاجک ہے, کیا وجہ ہے؟ یہ اس لیے کہ مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے. تو لہٰذا اس چیز پہ اگر ہمیں جو ہے وہ ریلیف نہ دیا گیا تو ہم اس پہ جو ہے وہ سڑکوں پہ آئیں گے, احتجاج کریں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ 2018 اور 19 میں بھی میں آپ کو ریٹ بتا دوں, جب پیٹرول کا ریٹ جو ہے وہ 73 روپیز تھا, اس وقت جو ہے دودھ کی قیمت, میرے پاس نوٹیفیکیشن بھی ہے, اس وقت دودھ کی قیمت جو ہے وہ 100 روپے تھی. 18-19 میں دودھ کی قیمت 100 روپے تھی. اس کی مہنگائی کے لحاظ سے اب 3 گنا چیزیں بڑھ چکی ہیں. تقریباً ہر چیز کی قیمت, آپ روٹی, گوشت, آئل, کوکنگ آئل لے لیں, پیٹرول لے لیں, آپ بجلی لے لیں, ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ 3 گنا بڑھ چکی ہے. اگر اس مہنگائی کو مد نظر رکھا جائے تو اس وقت جو ہے وہ دودھ کی قیمت 300 روپے لیٹر ہونی چاہیے. لیکن ہم جو ہے وہ اپنے جائز مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری جو ہے فارم کی کاسٹ آف پروڈکشن کو جو ہے وہ دیکھا جائے. کاسٹ آف پروڈکشن جو بھی ہے اس پہ دکانداروں کے اخراجات کو ایڈ کر کے ہمیں مناسب سا جو ہے وہ ریٹ دے دیا جائے. اس پہ یہ میرے پاس نوٹیفیکیشن ہے جو 2018 میں تھے, اس لحاظ سے ہمارے دودھ کی قیمت 3 گنا ہونی چاہیے, لیکن ہم بھی 3 گنا پہ نہیں آمادہ. ہم کہہ رہے ہیں ہمارے ریٹ جو ہے مناسب شرح کے ساتھ بڑھا دیں. یہ میرے پاس جو ہے وہ فارمز کی جو ہے کاسٹ آف پروڈکشن ہے, اس کے بھی جو ہے وہ پیپرز ہیں. شاپس کی جو کاسٹ آف جو ہے وہ شاپ کے ایکسپینس ہیں, اس کی بھی میرے پاس جو ہے وہ ساری ڈیٹیل ہے. ڈی سی صاحب سے ہم نے پرسنلی بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں ملیں اور ہم آپ کو تاکہ اس پہ بریف کر سکیں, لیکن انہوں نے اس چیز کو بالکل بھی جو ہے وہ نوٹس نہیں لیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری اگر جو مہنگائی کی شرح ہے اس کے لحاظ سے اگر دودھ کی قیمتیں نہ بڑھائی گئیں تو ہم جو ہے وہ شٹل ڈاؤن کریں گے اور ہم روڈز پہ آ جائیں گے اور دودھ کی سپلائی بند کر دی جائے گی. یہ میں جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مہنگائی کے شرح کے لحاظ سے ہماری دودھ کی قیمتیں نہ بڑھائی گئیں
تو شٹل ڈاؤن کر دیا جائے گا اور روڈز پہ آ جائیں گے اور دودھ کی سپلائی بند کر دی جائے گی. یہ ہمارے نان بھائی کے صدر شارٹ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک بھر میں مہنگائی کی وجہ سے تاجر اس وقت بہت پریشان ہے اور پورے ملک بھر میں نان بھائی ایسوسی ایشن کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں تمام لوگ اس وقت پریشان صورتحال میں ہیں. اور روٹی ایک بنیادی چیز ہے انسان کی, ہر امیر اور غریب کی ضرورت روٹی پوری کرتی ہے. اور نان بھائی ہمارا اسلام آباد کا جو کیپٹل نان بھائی ایسوسی ایشن اسلام آباد نے ریٹ لیا تھا اگست 2021 میں, ہم نے 15 روپے کا حمزہ شفقات صاحب سے ریٹ لیا تھا. اس وقت آٹے کا ریٹ 5000 روپے تھا اور فائن کی بوری 5500 روپے کی مل رہی تھی جس سے نان بنتا ہے. اور پریکٹیکلی کر کے ہم نے جو ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ صاحب ہیں ان کے سامنے پریکٹیکل کیا تھا. آٹا گوند کے پیڑے بنا کے ایک ایک پیڑے کی کاسٹ نکال کے انہوں نے ہمیں ریٹ دیا تھا. اس وقت 5000 روپے کی بوری تھی, آج 7000 روپے کی بوری ہے اور آج بھی ہمارا وہی ریٹ ہے. اور ڈپٹی کمشنر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ تاجر جیل نہیں گیا. اسلام آباد کا بڑی افسوس کی بات ہے, یہ کوئٹہ نہیں ہے. ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کیپٹل ہے, اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کسی تاجر کے ساتھ آئندہ اس طرح کا کوئی اقدام ہوا تو پورے پاکستان بھر کے تاجر انشاءاللہ اسلام آباد میں ہوں گے اور باہر نکلیں گے. اور روٹی کا ریٹ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم بھی ملک بھر میں جتنے بھی نان بھائی ہیں گیس کی قیمتوں کو بھی مسترد کرتے ہیں جتنے نان بھائی ہیں, اور روٹی کی قیمت انشاءاللہ جس طرح یہ فلور مل والے خود ساختہ آٹا مہنگا کرتے ہیں اسی طرح ہم بھی خود ساختہ ریٹ نکالیں گے. 25 روپے کی روٹی ہوگی. پورے پاکستان کا نہیں کہہ رہا میں, اسلام آباد میں ہم 25 روپے روٹی کے اس کے علاوہ ہم روٹی نہیں بیچ سکتے اور نہ ہم اس سے کم وارہ ہے, کیونکہ کرائے دیگر پاکستان بھر میں اسلام آباد میں کرائے بہت زیادہ ہیں, ہر چیز مہنگی ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں تو ہم 25 روپے سے کم روٹی نہیں بیچ سکتے. اور عنقریب اگر ہمارے نان بھائیوں کو چھیڑ چھاڑ کی گئی یا کسی قسم کا تھریٹ دیا گیا تو انشاءاللہ جس طرح فریش ملک ایسوسی ایشن نے ہڑتال کا اعلان کیا ہے اسی طرح ہم بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان میں اسلام آباد کے جتنے بھی تاجر ہیں شٹر ڈاؤن کریں گے اور روڈ پہ آ جائیں گے. بہت شکریہ. یہ ہمارے دوست ڈیری ملک کے مالکان ہیں, ذرا ان کی بات بھی سنو. السلام علیکم. بشیر احمد نون, ڈیری اینڈ کیٹل فارمر ایسوسی ایشن راولپنڈی اسلام آباد کا سرپرست. میں آپ کے توسط سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے نواح میں ڈیری اینڈ کیٹل فارم ہیں جن کے مالکان بہت زیادہ پریشان ہیں. یہ پنڈی اور اسلام آباد کے شہریوں کو 2 گھنٹے کے اندر ملکنگ پروسیس کے بعد دودھ سپلائی کرتے ہیں تازہ اور فل فیٹ کے ساتھ. اسلام آباد پنڈی کے مضافات میں جو ڈیری فارم ہیں وہ فوری طور پہ یہاں پہ دودھ پرووائڈ کرتے ہیں اور سپلائی کرتے ہیں اور اینڈ یوزر تک ہمارا دودھ پہنچ جاتا ہے. لیکن جو کچھ اسلام آباد اور پنڈی میں کے مضافات میں ہمارے ڈیری فارم ہیں ان سب کے پاس جو بھی راشن آتا ہے, سبز چارہ آتا ہے, توڑی آتی ہے, فیڈ آتی ہے, جو بھی چیز آتی ہے وہ ساری پنجاب سے آتی ہے. اور یہ موجودہ پیٹرول کی قیمتوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ دودھ کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا گیا. ڈیری فارمر کا استحصال ہو رہا ہے, سخت پریشان ہے. کافی ڈیری فارم ہمارے دیکھتے دیکھتے نیلام ہو رہے ہیں اور ان کے بوجھ تلے دب رہے ہیں. جو توڑی ہے وہ بٹھوں پہ, ٹوٹوں کے بٹھوں پہ اس کو جلایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ سبز چارہ جو ہے آج کل 500 روپے ایک من کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. فیڈ جو ہے وہ کہاں 2000 روپے تھی اور ابھی 3200 روپے ہے. اسی طرح کھل اور باقی اجناس جو بھی اور میڈیسن جو مویشیوں کی ہے اس میں اوشن کا اضافہ ہو چکا ہے. ہم نے چند دن پہلے سے ڈی سی صاحب اسلام آباد سے ریکویسٹ کی تھی اور ان کے پی اے عقیل صاحب, ان کے پاس ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ٹائم دے دیں ڈی سی صاحب سے. ڈی سی صاحب کو اس نے پٹ اپ کیا ہے کہ ڈیری فارمر جو ہے وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, ان کا وفد ملنے چاہتا ہے, لیکن ابھی تک ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا. اسی طرح ہماری درخواست جو ہے وہ پنڈی میں بھی ڈی سی صاحب کے دفتر میں ہے اور وہاں بھی ابھی تک ہماری ڈسکشن نہیں ہوئی. تو میں آپ کے توسط سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد اور پنڈی میں جو خالص فل فیٹ کے ساتھ دودھ مل رہا ہے
उसका मुआवजा किसानों को नहीं मिल रहा, फार्मर को नहीं मिल रहा, फार्मर सख्त परेशान है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 185 से ऊपर है, लेकिन जो अभी हमें डेयरी फार्म पे रेट दिया जा रहा है वो 130 रुपए। तो कहाँ जाएंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे? बहुत मुश्किल हो गया किसान के लिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं, इस्तरार करते हैं डीसी साहबान से, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के डीसी साहबान से हम इस्तरार करते हैं कि वो इस डेयरी फार्म सेक्टर को बचा लें, अदरवाइज ये पिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों को खालिद दूध नहीं मिलेगा। शुक्रिया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस वक्त ताजरों की अगर जुर्माने और गिरफ्तारियां अगर बंद ना हुई तो हम जल्द जो है वो शटल डाउन हड़ताल की कॉल देंगे और दूध की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन, इस्लामाबाद फ्रेश मिल्क एसोसिएशन दूध की सप्लाई बंद कर देंगे अगर जो है वो ताजरों को जुर्माने और FIR और इन पे जो है इनको हरासा करने की जो है सिलसिला बंद ना किया गया तो जल्द ही जो है वो नेक्स्ट मीटिंग में या हम जल्द ही जनाब हड़ताल का ऐलान कर देंगे और दूध की सप्लाई बंद कर देंगे। जी कोई सवाल? जो हुकूमतें आती हैं ना वो यही कहती हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी मुनाफा खोरी। ज़ख़ीरा अंदोज़ कौन है? आज तक उस माफिया का ना इमरान खान साहब ने कहा है कि कौन माफिया है और ना ही ये कहेंगे। वो माफिया मैं बता देता हूँ, जो हमारे तमाम सियासतदानों को इलेक्शन लड़ाते हैं वो माफिया हैं, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। दुकानदार नहीं कर सकता है, ये तो उधार माल लाता है रोज़ाना, ये तो उधार, इसके पास इकट्ठे हो ही नहीं सकता सामान। रोज़ाना की बुनियाद पे आ जाए, किसी दुकानदार पे हाथ रखें, मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगा कि वो सोमवार से लेकर इतवार तक कितने पैसे देता है, किस किस को देता है। रोज़ाना का उधार का होता है। आप कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी हमेशा से वो लोग करते हैं और उनको आज तक किसी ने नहीं पकड़ा है। चीनी किसने महंगी की थी? ताजरों ने की थी, जो 60 रुपए से 100 हो गई थी, आज पता नहीं कहाँ पहुंच गई है। भाई बात यह है कि ताजर को ज़ख़ीरा अंदोज़ न कहा जाए, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ नहीं है, ये मुनाफाखोर नहीं है। ये टमाटर 10 रुपए भी बेचता था, ये टमाटर 5 रुपए भी बेचता था, आज टमाटर अगर 100 रुपए बेचता है या 50, तो इसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन वही है, लेकिन इसकी जो वो क्या कहते हैं कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है कि इसने अगर 10 किलो लाने हो तो 5 किलो लाता है। रमज़ान में क्या होता है, हम यही कहते हैं इंतज़ामिया से कि पहले 10 दिन अगर वाफर मिकदार में, वो ताजरों ने नहीं लाना होता सामान शार्ट करके लाया जाता है जिससे महंगाई हो जाती है। अगर वाफर मिकदार में सामान मंडियों में मौजूद हो तो रमज़ान में भी कोई महंगाई नहीं हो सकती है। वही माफिया है, उसको ना इन्होंने पकड़ना है ना उन्होंने, क्योंकि इन्होंने सबको इलेक्शन लड़ाने के लिए पैसा वो खर्च करते हैं। जी मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि इंतज़ामिया और जितने भी ऐवानों में बैठे हुए हैं, कोई बंदा वो 20 किलो का थैला ले जाके घर में बना ले एक टाइम, मैं मान जाऊंगा। वो चूरा होता है, वो जानवर भी नहीं खा सकते। यहाँ पे इस्लामाबाद में लोग म्यारी रोटी मांगते हैं, म्यारी रोटी के लिए हमें स्पेशल आटा लेना पड़ता है। फ्लोर मिल वालों से जाके पता करें, वो जो चूरा है इंतज़ामिया को दिखाने के लिए उन्होंने बाहर रखा होता है, वो कोई दुकानदार नहीं लेता। आए मेरे साथ इस्लामाबाद में विजिट करें, किसी तंदूर पे भी अगर वो आटा बिक रहा है, जी पीछे चले जाओ, बिठा दे बलोच साहब के। खैर है, कोई नहीं, ताजर है हमारे, कोई नहीं। जी बैठ जाए यार, नीचे बैठ। वो गैर म्यारी आटा है, रिज़्क है, नाउज़ुबिल्ला ऐसे नहीं कहना चाहिए, वो खाने के काबिल नहीं है। बिठाएं इंतज़ामिया को, मैं गूंद के बना के देता हूँ, वो 2 बुर्कियाँ लगा लें, मैं मान जाऊँगा। फ्लोर मिल वाले जो बनाते हैं उनको कहें वो खा के दिखा दें, इनके घरों में जाके चेक करें। अगर वो आटा कहीं पे भी आपको नजर आए, पूरे पाकिस्तान की मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ कि तंदूरों पे पका के देंगे और इंतहाई मुनासिब रेट पे देंगे। अगर शहबाज शरीफ साहब वो घर में पकाते हो तो हम भी ऐसा करने के लिए तैयार हैं। है। मतलब बड़े ऐसा ना करें, बड़े के हर चीज़ अच्छी खानी है,
केला जो अच्छा है, सेब जो अच्छा है, आम जो अच्छा है, वो इधर जाएगा तो बाकी कौम गंद खाए, ऐसा नहीं होता। ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। ये तो अब तो मेरे ख्याल में 13-14 लोग हैं जो हुकूमत बना के बैठे, इनको तो सारी चीज़ें ठीक कर देनी चाहिए थी। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। जज़ाक। जितने लोग हमारे लिए आए हैं इधर इस्लामाबाद प्रेस मीडिया एसोसिएशन के तमाम साथी, तमाम दोस्तों